اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ مبارکہ احزاب میں آیت 23 میں فرمایا ہے کہ مومنین میں سے کچھ رجال ہیں، مرد ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا عہد کیا ہے اور اس عہد کو سچ کر دیا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس عہد کو نبھاتے ہوئے اپنی ذمہ داری مکمل ادا کر دی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو منتظر ہیں، لیکن انہوں نے دونوں طبقات نے اپنا عہد تبدیل نہیں کیا، بدلا نہیں ہے عہد خدا کے ساتھ۔ ان مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان کا مقام و مرتبہ عالی بلند فرمایا ہے، اس میں سے انہیں رجال کے عنوان سے تعارف کروایا ہے۔ من المؤمنین رجال، یہ مرد ہیں مومنین میں سے، اور ان کی خصوصیت عہد ہے، عہد کی وفا ہے، سچائی ہے، اور قضاء نحبہ ہے۔ قضاء نحبہ ہر چند عام ترجموں میں اور تفاسیر میں شہادت کے درجے کو ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ اپنا عہد و ذمہ داری انہوں نے پوری کی ہے۔ شہید ہوئے ہیں تو بھی ذمہ داری پوری کر کے شہید ہوئے ہیں، اور اگر شہید نہیں ہوئے تو بھی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ قضاء نحبہ حتماً موت کی صورت میں نہیں ہے، دونوں صورتیں ہیں۔ ممکن ہے شہید ہو گئے ہوں ذمہ داری ادا کر کے، پوری کر کے، اور ممکن ہے شہید نہ ہوئے ہوں۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے قضاء نحبہ نہیں کیا، اپنی ذمہ داری ابھی پوری نہیں کی، بلکہ ذمہ داری ادا کرنے میں مصروف ہیں اور مشغول ہیں، اور وہ بھی عنقریب اپنی ذمہ داری پوری کر دیں گے۔ انہیں مرد کہا ہے، اور ان کے مقابلے میں مومنین کا دوسرا گروہ، جسے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں لا رجال یا اشباہ الرجال کہا ہے، مرد نہیں ہے، مرد نما ہے، چونکہ جسمانی طور پر خلقت کے لحاظ سے مردانہ شکل و شمائل رکھتے ہیں، خد و خال مردانہ ہیں، لیکن اوصاف اور خصائل اور اعمال مردانہ نہیں ہیں ان کے، اس لیے انہیں شبیہ کہا ہے، ملتے جلتے مرد نما لوگ، نامرد لوگ۔ اور اس کا کمی کا احساس امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے شدت سے کیا ہے اپنے دور حکومت میں، دور خلافت میں۔ یوں نہیں کہ فقط دور حکومت میں مردوں کی کمی کا احساس کیا ہے، بلکہ دور حکومت سے پہلے بھی جب امیر المومنین کی گوشہ نشینی، خانہ نشینی یا محرومی کا زمانہ تھا، اس وقت بھی امیر المومنین کو
رجال میسر نہیں آئے۔ اس وقت امیر المومنین نے ان کا عنوان رجال ذکر نہیں کیا بلکہ ناصران ذکر کیا ہے، انصار، کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہوئی، رحلت ہوئی، اور جو حالات پیش ہوئے، امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے اپنے دائیں بائیں ارد گرد دیکھا تو مجھے خلوت نظر آئی، انصار نظر نہیں آئے سوائے اپنے بچوں کے، اپنے چھوٹے معصوم بچوں کے، حسن و حسین کے، مجھے کوئی اور ناصر و انصار نظر نہیں آئے۔ اس وجہ سے میں نے خاموشی اختیار کی، اور وہ قلت و کمی و قحط اسی دور سے امیر المومنین کو محسوس ہوا، اور جب زمام اقتدار سنبھالی اور مومنین کی امامت شروع کی، اس وقت امیر المومنین کو اور زیادہ شدت سے رجال کی کمی محسوس ہوئی۔ پہلے انصار کا عنوان دیا کہ انصار نہیں تھے میرے، اور میدان جنگ میں اور بوقت جنگ فرمایا کہ رجال نہیں ہیں، اور یوں نہیں کہ امیر المومنین کی فوج نہیں تھی، امیر المومنین کے پاس فوج تھی، اور شام کی فوج سے کثرت میں، عدد میں امیر المومنین کی فوج زیادہ تھی شامی فوج کی نسبت، لیکن کمیت میں اور عدد میں یہ کثرت سے جمعیت کے باوجود کیفیت میں امیر المومنین نے انہیں مرد نہیں پایا۔ اس وجہ سے اس فوج کو خطاب کر کے فرمایا کہ یا اشباہ الرجال ولا رجال، تم مرد نہیں ہو بلکہ بچوں کی طرح ہو، نابالغ بچوں کی طرح، بلکہ حجلہ نشین دلہنوں اور عورتوں کی طرح ہو، مرد میدان نہیں ہو، تمہارے اندر اوصاف مردانہ نہیں ہے۔ اور یہ قحط ہمیں ہر دور میں قلت نظر آتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کثرت سے اور شدت سے محسوس کیا کہ جو دور علامہ اقبال کا تھا، جس میں مسلمان خصوصاً بر صغیر کے مسلمان غلامی اور ذلت کا شکار تھے، جس طرح بنی اسرائیل فرعون کی محکومی اور ذلت و غلامی میں گرفتار تھے، لیکن بالعموم بھی مسلمان باقی بر صغیر کے علاوہ بھی قابل تعریف حالت میں نہیں تھے، بلکہ زیادہ بحران بر صغیر سے باہر بھی تھا، جیسے عثمانی حکومت کا ختم ہو جانا، جو ایک برائے نام اسلامی یا مسلمان حکومت تھی، حقیقت میں بادشاہت تھی، آمریت تھی اور خاندانی حکومت تھی، لیکن چونکہ مسلمانوں کی تھی یا مسلمان خاندان کی تھی، اس وجہ سے اسے خلافت اسلامی کہا جاتا تھا۔ بہرکیف برائے نام بھی تھی تو بھی اس حد تک تھی کہ اس نے مسلمان قوموں اور مسلمان اقوام کو یکجا کیا ہوا تھا، سب کو نہیں لیکن بعض کو انہوں نے، خصوصاً عرب سرزمینوں کو انہوں نے متحد کیا ہوا تھا، لیکن اعراب کی خیانت سے یہ حکومت بھی ختم ہو گئی، اور پہلی جنگ عظیم میں ہی اس کی بنیادیں سست ہو گئیں، اور بہت سارے علاقے اس کی قلمرو سے خارج ہو گئے۔ موجودہ عرب حکمرانوں کے خاندانوں نے بغاوت کی عثمانیوں کے ساتھ، اور اس طرح بر صغیر کے مسلمانوں جیسا ہی حال باقی مسلمانوں کا اور مشرق وسطیٰ کا بھی ہو گیا۔ بر صغیر پر انگریز اور برطانیہ رسماً بیٹھے ہوئے تھے قابض ہو کر، اور یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک عبرت کی بات ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان کا اختیار و قبضہ مسلمانوں سے لیا ہے، ہندوؤں سے نہیں لیا۔ مسلمانوں کو شکست دے کر، مسلمانوں کی خیانت کے نتیجے میں برطانیہ نے ہندوستان پر قبضہ کیا ہے، اور عرب ممالک پر یا عثمانی خلافت کو توڑ کر
اس علاقے پر بھی برطانیہ کا قبضہ مسلمانوں ہی کی خیانت سے ہوا ہے، لہٰذا ایک جیسا ماحول تھا بر صغیر کا بھی اور بر صغیر سے باہر بھی۔ اس لیے علامہ اقبال نے شدت سے یہ احساس کیا، امت مسلمہ کے اندر بحرانوں کا اور اس کے اندر رجال کی کمی محسوس کی، مردوں کی کمی محسوس کی۔ ہرچند جمعیت مسلمانوں کی فراوان تھی، باقی اقوام سے زیادہ تھی، لیکن اس میں علامہ اقبال کے اپنی اصطلاح کے مطابق مرد خدا و مردان خدا موجود نہیں تھے۔ جو تھے وہ مرد کہلانے کے قابل نہیں تھے، یا ان کے اندر مردانہ اوصاف نہیں تھیں۔ اس وجہ سے بر صغیر میں بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے برطانیہ نے اقتدار لے لیا، اور مشرق وسطیٰ میں بھی، اور ترک حکومت کو بھی مسلمانوں سے برطانیہ نے انہی مسلمان حکمرانوں اور خاندانوں کی خیانت کی بنیاد پر لے لیا۔ تو وہی بحران جو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تھا، قلت و کمی رجال کی اور مردان خدا کی، وہ اس معاصر دور میں اور بر صغیر میں اور مشرق وسطیٰ میں آخر تک اور آج تک ہے۔ اور آج ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ مکمل طور پر عالم اسلام مردوں کے وجود سے محروم ہو گیا ہے، رجال ختم ہو گئے ہیں، اور اس کی جگہ پر اشباح الرجال جو مختلف مسندوں پر براجمان ہیں۔ سیاسی مسند پر اشباح الرجال، مذہبی مسانید پر اشباح الرجال، علمی اور دینی مسندوں پر اشباح الرجال براجمان ہیں، جنہوں نے اس موجودہ ذلت تک لوگوں کو پہنچایا ہے۔ اب اس قحط کے زمانے میں، جس کا اعتراف ادیبوں نے کیا ہے، مصنفین نے کیا ہے، اور کئی رہنماؤں نے کیا ہے، اور آج کا ہر فرد در حقیقت اس وقت موجودہ زمانے میں ہم اگر دیکھیں ماہ مبارک رمضان میں، تو پوری دنیا معترف ہے عالم اسلام میں کہ مردوں کی کمی ہے، نامرد بیٹھے ہوئے ہیں مختلف منصب و مسند کے اوپر، اور اگر مرد نظر آتے ہیں میدان میں تو وہ فقط ایک سرزمین ہے انقلاب کی، ایران، جو مردانہ وار اس وقت ظالمین اور ستمگروں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مردانگی جو آج ملت ایران دکھا رہی ہے، یہ مردانگی ان کے اندر ان کے پیشواؤں نے اور رہنماؤں نے پیدا کی ہے۔ پہلے انہوں نے مردانگی دکھائی ہے۔ قرآن کریم کی اس اصطلاح کے سورہ مبارکہ احزاب کی آیت 23 کی اصطلاح کے مطابق من المؤمنین رجال، اس مقام رجولیت تک و رجالیت تک اور اس مردانگی تک پہلے ایرانی قیادت پہنچی ہے، اور پھر اس قیادت نے ان کی مردانہ تربیت کی ہے، اور یہ رجال جو آج ساری دنیا ستم و کفر کے مقابلے میں اور خیانتوں کے مقابلے میں ہیں، یہ تربیت یافتگان ہیں اس مکتب کے جو ایرانی مذہبی قیادت خصوصاً امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے۔ یہاں یہ بہت اہم سوال ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے قیام و انقلاب سے پہلے بھی ایران میں شیعہ ہی آباد تھے، اور ایران سے باہر بھی شیعہ جمعیت موجود تھی تاریخی طور پر، اور ان ادوار میں سابقہ زمانوں میں ہمیں بعض شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے یہ مقام پایا ہے، قرآن کریم کی اس عنوان کا مصداق بنے ہیں، یعنی رجال اپنے زمانے کے رجال تھے، اپنے زمانے کے مرد تھے، نامرد نہیں تھے، لیکن
اس طرح نمایاں جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مردانگی دکھائی ہے، مردانگی اپنے اندر پیدا کی ہے اور اپنی قوم کے اندر، اس طرح پہلے کے علماء میں نہیں تھی، اور انہوں نے محدود سطح پر اپنی مردانگی دکھائی، جن میں بڑے بڑے بزرگان کے نام ہیں، لیکن ایک پوری نسل مردوں کی اور رجال کی پیدا کرنا، یہ ان کے حصے میں یہ بات نہیں آئی۔ علماء کثرت سے تھے، بڑے جید علماء تاریخ بھر میں گزرے ہیں، اور تشیع چونکہ ایران کے اندر یا ایران سے باہر جتنی جمعیت تھی، باقی مسلمانوں کے مقابلے میں ہمیشہ اقلیت میں تھے، کم رہے ہیں، اور چونکہ مجموعی طور پر شیعہ جمعیت کم تھی، تو شیعہ علماء بھی باقی علماء اور باقی مسالک اور مذاہب کی نسبت کم گزرے ہیں، چونکہ اکثریت اہل سنت اور مختلف مسالک جو اہل سنت کے بنے تھے ان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے ہاں کثرت تھی، علماء کی کثرت تھی اور عوام کی کثرت تھی، اور ان کے ہاں یہ زیادہ قحط، یہ کمی زیادہ محسوس ہوئی ہے، جس کا اعتراف بعض حقیقت پسند علماء نے کیا ہے، جن میں سے سر فہرست ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، پاکستان کے نامور اسکالر، جنہوں نے پاکستان کے اندر ایک الگ طرح کی مذہبی تفسیر کی ہے، مذہب کی، قرآن کی، اور نظریہ دیا ہے رائج سنی تفکر سے ہٹ کر، جنہوں نے تفسیر کی ہے۔ یہ امتیاز سب سے پہلے مولانا مودودی کے حصے میں آیا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں اسلام کی تشریح رائج اور روایتی اور رسمی تشریح اور تفسیر سے ہٹ کے کی ہے، اور باوجود اس کے کہ وہ تفسیر میں مولانا مودودی انفرادیت رکھتے ہیں اور سبقت رکھتے ہیں پاکستان کی حد تک، لیکن جس وضاحت کے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد نے، جو ہر دو کا تعلق دیوبند سے ہے، اور دیوبند نسبتاً سخت گیر مسلک اور مذہب ہے تمام مسلمان مسالک اور مذاہب میں، اور باقی مسالک کے بارے میں شدت رکھتے ہیں، یہ خصوصاً تشیع کے بارے میں دیوبند میں سب سے زیادہ شدت پائی جاتی ہے۔ اگر ہم موازنہ کریں تو سلفیت میں اور دیوبند میں زیادہ شدت کس کے اندر ہے، تو عملی طور پر دیوبند نے زیادہ تشدد کا راستہ اختیار کیا ہے، ہرچند عقیدتی طور پر سلفیت زیادہ محدودیت رکھتی ہے۔ البتہ موجودہ پاکستان میں سارے ایک جیسے ہو گئے ہیں، بریلویت میں بھی وہ تشدد پیدا ہو گیا ہے، تکفیریت ان کے اندر، ناسبیت بھی آ گئی ہے، اور انہوں نے بھی اپنا پلڑا برابر کر دیا ہے باقی مسالک کے ساتھ کہ ہم پیچھے نہ رہیں۔ پہلے رواداری سے پہچانے جاتے تھے بریلوی، لیکن موجودہ نسل بریلویوں کی انہوں نے، ان کی قیادت نے ان کے اندر بہت ہی نامعقول قسم کی شدت پسندی اور انتہا پسندی پیدا کر دی ہے۔ بہرکیف باوجود اس سخت گیری کے اور شدت پسندی کے، پھر بھی یہ دونوں بزرگوار مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان دونوں نے روایتی تفسیر سے ہٹ کر ایک تفسیر کی ہے دین کی اور اسلام کی اپنے مبانی کے مطابق، اور اس میں زیادہ وضاحت کے ساتھ اور زیادہ کھول کے ڈاکٹر اسرار احمد نے حقائق بیان کیے ہیں، اور یہ اعتراف کیا ہے کہ دنیا تسنن میں، عالم تسنن میں کمی کس چیز کی ہے۔ انہوں نے بھی یہی وضاحت کی ہے کہ مردوں کی کمی ہے، رجال کی کمی ہے، یہ انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے۔ لیکن ہم تشیع میں اگر دیکھیں تو یہ کمی تھی جو امام خمینی کے ذریعے پوری ہوئی ہے،
انہی ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک کلپ جو آج کل زیادہ میڈیا پہ نشر ہو رہا ہے اور اس کو سن رہے ہیں لوگ کثرت سے، وہ اسی بارے میں ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہی کے بارے میں ہے۔ وہ اپنے اس بیان میں کہہ رہے ہیں لوگوں کو، اہل سنت کو، کہ شیعہ، ان کے اپنی تفسیر و تعبیر کے مطابق، کہ شیعہ شروع سے انقلابی نہیں تھے، ستم کے خلاف نہیں تھے، ظلم کے خلاف نہیں تھے، یہ بھی سنیوں کی طرح سمجھوتے والے لوگ تھے، لیکن انہیں امام خمینی نے آ کر ظالمین کے مقابلے میں کھڑا کیا ہے۔ اور مولانا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اشارہ نہیں کیا، نام نہیں لیا اس تفکر کا، جسے ہم نے کھول کے بیان کیا ہے کہ شیعہ کے اندر 3 بہت ہی تباہ کن نظریے پیدا ہوئے ہیں جو ابھی تک جاری ہیں، ان کے اندر کمی نہیں آئی ہے۔ ایک غلو ہے، دوسرا اخباریت ہے، اور تیسرا انجمن حجتیہ کے افکار ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس انجمن حجتیہ کی فکر کو تمام شیعہ کی فکر کے طور پر پیش کیا ہے کہ شیعہ اس فکر کے معتقد تھے کہ ہمارے امام غائب ہیں، وہ آئیں گے تو اصلاح کریں گے، وہ آئیں گے ظلم کے خلاف تلوار اٹھائیں گے، وہ آئیں گے لوگوں کو بیدار کریں گے، ان کے آنے تک ہمارا کوئی فریضہ نہیں بنتا۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شیعہ کا عام تفکر تھا، یہ تھا، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، لیکن یہ تفکر وہ تھا جو تشیع کے اندر ایک خاص طبقے کا تھا، تمام تشیع کا یہ نظریہ نہیں تھا، اور نہ ہی یہ اہل البیت کی تعلیمات تھیں، اور نہ ہی قرآن کی یہ تعلیمات ہیں۔ لیکن یہ نظریہ تھا اور ہے، ابھی بھی موجود ہے، جو بعد میں منظم ہوا۔ پہلے غیر منظم تھا، پھر اس کو نظم ملا، یہ آرگنائز ہوا، اور انجمن حجتیہ تشکیل پائی ایران میں انقلاب کے وقوع کے وقت اور بعد میں، اور انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک نظریہ بنا کر ترویج کی انقلاب کو ناکام کرنے کے لیے اور انقلاب کو غیر اسلامی ثابت کرنے کے لیے، کہ امام غائب کی غیبت کے زمانے میں کوئی ذمہ داری کسی عالم، کسی فقی، کسی فرد پر نہیں پڑتی۔ خاموشی، سمجھوتا، تسلیم اور گمنامی، یہ تشیع کا راستہ انہوں نے متعین کیا تھا۔ ان کے بقول، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بقول، کہ امام خمینی نے آ کر شیعوں کو جگایا کہ یہ نہیں ہے تشیع، یہ اہل البیت کا راستہ نہیں ہے، یہ کربلا کا راستہ نہیں ہے، یہ امام حسین کا راستہ نہیں ہے۔ یعنی ان کے بقول کہ اہل سنت میں تو یہ فکر سرے سے موجود ہی نہیں تھی، انہوں نے چھوڑ دی تھی شروع سے ہی، کربلا کے آغاز سے ہی یہ کنارہ کش رہے اس فکر سے، چونکہ بنو امیہ کا اثر رسوخ زیادہ تھا ان کے اوپر، اس وجہ سے انہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ تشیع بنو امیہ کے مقابلے میں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر ایسے نظریے پیدا ہوئے تھے جو ان سے قیام اور انقلاب کا راستہ نہیں طلب کر رہے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ امام خمینی کا حق ہے اور ان کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے تشیع کو اس معاصر زمانے میں بیدار کیا ہے۔ اور یہ واقعیت ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کربلا کا دین، کربلا کا مسلک، کربلا کا راستہ زندہ کیا ہے، اور در حقیقت مردانگی کا یہی راستہ ہے، مرد سازی کا مکتب اور رجال جہاں پیدا ہوتے ہیں وہ کربلا کا راستہ ہے۔ اس کے مقابلے میں باقی جو شکلیں دین و مذہب کی رائج ہیں اور رائج تھیں تاریخ میں، ان شکلوں میں، ان مسالک میں علماء بڑے بڑے جید پیدا ہوتے ہیں لیکن مرد پیدا نہیں ہوتے۔ وہ مسالک بانجھ ہیں مرد پیدا کرنے سے، محقق پیدا کر دیتے ہیں، مجتہد پیدا کر دیتے ہیں، بڑے اعلیٰ جید علماء پیدا کر دیتے ہیں، حکماء، فلاسفر پیدا کر سکتے ہیں وہ مکاتب، لیکن مرد نہیں پیدا کر سکتے۔
مرد سازی، بنیادی طور پر مرد سازی و مرد پروری، رجال پروری قرآن کا نظریہ ہے اور قرآن کا نظام ہے، لیکن یہ قرآنی نظام جو شروع سے ہی ترک کر دیا گیا تھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو باقاعدہ ایک منظم طریقے سے زندہ کیا، اجرا کیا، اور پھر اولاد امام حسین علیہ السلام نے اس کو اور زیادہ نظم دیے، اس کو منظم کیا، اور ہر دور میں ایسے مرد و رجال میدان میں پالنے کے لیے یا میدان میں اتارنے کے لیے یہ مکتب وجود میں آیا، اور جس کے وارث امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ کربلا سے تعلق تو رہا ہے، مسلمانوں کا رہا ہے، اہل سنت کا، شیعہ کا بھی رہا ہے، لیکن کربلا سے معنوی تعلق، روحانی تعلق یا کربلا کے ساتھ احساساتی جذباتی تعلق رہا ہے اور آج تک موجود ہے، اور شدید قسم کا تعلق موجود ہے۔ لیکن کربلا کو وہ عنوان مکتب و عاشورہ کو مکتب کے طور پر، آئیڈیالوجی کے طور پر اور ایک نظریے کے طور پر نہیں لیا گیا، اس کو ایک سادہ تفسیر کے طور پر لیا گیا، اور اسی کے ساتھ کربلا کے ساتھ لوگوں نے عمریں گزاری، نسلیں گزریں، صدیاں گزر گئیں، اور اس عقیدتی کربلا کا محصول نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے، وہی عزادار ہیں، عزاداری ہے، اور رونے والے اور ذاکرین و خطبہ ہیں، اس تفسیر کا نتیجہ۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح سے کربلا کو لیا اور قرآنی مبانی کے ساتھ لیا، اس کا نتیجہ آج ہمیں ایران کے اندر نظر آتا ہے۔ یہ دونوں کربلا سے ہی یہ دونوں نتیجے نکلے ہیں۔ آج جو ساری دنیا کے مقابلے میں، صہیونیوں کے مقابلے میں، امریکہ کے مقابلے میں اور ان کے علاقائی چیلوں کے، ظالمین اور خائنین کے مقابلے میں جو بھی ڈٹے ہوئے ہیں ایران کے اندر، یہ بھی کربلا کا نتیجہ ہے، اور باقی ساری دنیا میں جو خاموش بیٹھے ہیں، سوگ و عزا کی حد تک رہتے ہیں، یہ بھی کربلا ہی کا ایک محصول ہے۔ تو کربلا کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، دو تشریحات کی گئی ہیں۔ اس کو بعض دیگر خطیبوں نے اور مصنفین نے زیادہ نمایاں کر کے بیان کیا ہے، اور ان میں خصوصیت کے ساتھ ڈاکٹر علی شریعتی ہیں، جنہوں نے کربلا کی یہ دونوں تفسیریں بڑی کھول کے بیان کی ہیں۔ ایک کو انہوں نے تشیع سیاہ قرار دیا اور ایک کو تشیع سرخ تشیع اور سیاہ تشیع۔ سیاہ تشیع سے مراد یعنی صرف سوگ اور پرسہ اور عزا کی حد تک، رسومات کی حد تک جو آئے ہیں، اور سرخ تشیع جنہوں نے تاریخ بھر میں قیام کیا ہے ظالمین کے خلاف، ستمگروں کے خلاف۔ تو یہ دونوں شکلیں آج موجود ہیں۔ یہ سرخ تشیع یہ ان کی اصطلاح ہے، ڈاکٹر علی شریعتی کی، اور ان سے لے کے بعض دیگر بھی ابھی استعمال کرتے ہیں، لیکن کم ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی کے اصطلاحات اس طرح سے عام رواج نہیں بنی، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کربلا کا جو معنی کیا ہے اور تفسیر کی ہے، اور اس کے مطابق ایک نسل پروان چڑھائی ہے، تربیت کی ہے، جنہوں نے یہ شاہکار دنیا میں پیدا کیا ہے، آج جنہوں نے پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ نہ مسلمانوں کو یہ توقع تھی، یہ سمجھا جا رہا تھا کہ مسلمان سرے سے روح نکل گئی ہے، زوال یافتہ ہے، زوال پذیر ہو چکے ہیں مسلمان، لیکن موجودہ مارکے نے، اس جنگ رمضان نے یہ بتا دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ نہ انسانیت ختم ہوئی ہے زمین سے، اور نہ اسلام اور مسلمان اور ان کی روح ختم ہوئی ہے۔ ہر چند اکثریت بیماری کا شکار ہے، لیکن جو طبقہ ایران میں اور ایران کے ارد گرد ہے، جو جیسے ہے، جیسے اللہ ہے، جیسے ہے، یا جیسے اور
جسے ہم مقاومت و مزاحمت محاذ کہتے ہیں، یہ طبقہ موجود ہے جن کے اندر روح کربلا و روح اسلام زندہ ہے، اور انہوں نے بہت ہی عالیشان مقابلہ کیا ہے اور کر رہے ہیں، اور مایوس دنیا کو دوبارہ پر امید کر دیا ہے۔ انقلاب اسلامی جب وقوع پذیر ہوا تھا تو پورے عالم اسلام پر یأس، نا امیدی اور مایوسی طاری تھی۔ تمام تر کوششوں کے باوجود اس وقت مصر میں اور مصر سے متاثرہ باقی دنیا میں تحریکیں تھیں، بھرپور تحریکیں تھیں، لیکن مایوسی بھی چھائی ہوئی تھی، اور گہرے بادل مایوسی کے پوری دنیا اسلام پر چھائے ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے یہ اسی وقت سے ہتھیار ڈال چکے تھے۔ علامہ اقبال اس سے بھی پہلے دور میں علامہ اقبال نے یہ احساس کیا تھا کہ مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور علامہ نے اپنے اردو فارسی کلام میں مسلمانوں کو، پورے عالم کے مسلمانوں کو یہ تلقین کی کہ ہتھیار مت ڈالو، سپر از دست مے انداز کہ جنگ است ہنوز، یعنی یہ جو تم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، پھینک دیے ہیں، تسلیم ہو گئے ہو غرب کے سامنے اور سرمایہ داری نظام کے سامنے اور نظام ستم کے سامنے، یہ غلط کر رہے ہو آپ، جرم کر رہے ہو آپ، ہتھیار مت ڈالو، سپر ڈھال زمین پہ مت رکھو، تلوار زمین پہ مت رکھو کہ ابھی نبرد جاری ہے۔ اب یہ علامہ کا ادراک تھا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ بعد میں جب انقلاب اسلامی کے وقوع کا زمانہ قریب آیا تو مسلمان مکمل طور پر ہتھیار ڈال چکے تھے، سپر انداز ہو چکے تھے، اور ایسے میں انقلاب اسلامی کا وقوع اس نے لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایک نئی روح پیدا کی، امید بڑھا دی انہیں۔ مایوس لوگوں کے اندر امید پیدا کرنا یہ اہم ترین سماجی، دینی اور قرآنی فریضہ ہے، وظیفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذمہ لگایا ہے۔ انبیاء کرام کے جو عنوان قرآن نے ذکر کیے ہیں کہ اللہ نے امتوں کی ہدایت کے لیے انبیاء مبعوث کیے ہیں، منذر و مبشر بنا کر، منذرین و مبشرین، جس کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے کہ ڈرانے والے اور بشارتیں دینے والے، خوشخبریاں دینے والے۔ اس ترجمے میں سارا عنوان اور سارا معنی ضائع ہو جاتا ہے جب، اور اکثر ترجمے ہمارے ایسے ہیں قرآن کریم کے جو کلیشے ترجمے ہیں وہ سب اس طرح کے ہیں کہ معنی اس میں ضائع ہو جاتا ہے۔ منذر خطرات کی آگاہی دینے والا، کسی بھی قوم اور نسل کو درپیش خطرے وقت سے پہلے بتانے والے کو منذر کہتے ہیں، اور امید بڑھانے والا، مایوس لوگوں کے اندر امید پیدا کرنے والا، اس کو مبشر کہتے ہیں۔ خوشخبریاں سنانا جنت کی، حوروں کی، یہ تبشیر نہیں ہے۔ نا امید قوموں کو پر امید بنانا، اعتماد پیدا کرنا، جو اپنا اعتماد کھو بیٹھے ہیں ان کے اندر دوبارہ اعتماد بحال کرنا، یہ تبشیر ہے، اور انبیاء مبشر ہیں۔ تو امام خمینی در حقیقت ایک مبشر کے طور پر ظاہر ہوئے، نا امید مسلمانوں کے اندر امید پیدا کی، اور مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ آپ جو ہتھیار ڈال کے تسلیم ہو کے محض اس امپیریلزم کے مقابلے میں، کمیونزم کے مقابلے میں، مادیت کے مقابلے میں، شرک و کفر و ستم کے مقابلے میں جو ہتھیار ڈال چکے تھے، ابھی ہتھیار ڈالنے کا وقت نہیں آیا۔ یعنی جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سپر از دست مے انداز کہ جنگ از ہنوز، امام نے یہ کہا کہ ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے اور نہیں ڈالیں گے، اس لیے یہ بڑی امید تھی انقلاب اسلامی۔ اور اس کے بعد جو اس سے بھی زیادہ قوی امید پیدا ہوئی ہے وہ آج رہبر شہید کی شہادت سے امت کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ شہادت اور اس قیام اور اس استقامت کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہے۔ چونکہ انقلاب اسلامی ہر چند ایک بڑا حادثہ تھا،
ایک نظام ستم تباہ ہوا اور اس کے مقابلے میں نظام دینی قرآنی بنیادوں پر قائم ہوا. لیکن جو موجودہ عمل ہوا ہے اس وقت، جو انقلابی طاقتیں اور انقلابی قیادت اور انقلابی فورسز و جوان میدان میں اترے ہیں اور جو جس طرح سے مقابلہ کر رہے ہیں، یہ اس سے بہت بڑا حادثہ ہے، اس سے بہت آگے کا پیش رفتہ نمونہ ہے. یہ انقلاب سے کہیں زیادہ طاقتور موج اٹھی ہے، ابھی لہر پیدا ہوئی ہے، اور اس نے تمام دنیا کے اندر، صرف مسلمان نہیں بلکہ تمام دنیا کے اندر، ان کے دلوں کے اندر یہ جرأت پیدا کر دی ہے کہ بڑی طاقتیں، سپر طاقتیں جو اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں قیام کیا جا سکتا ہے، ان کے مقابلے میں نکلا جا سکتا ہے، اور انہیں ختم کیا جا سکتا ہے، انہیں سرنگون کیا جا سکتا ہے، ان کی تذلیل کی جا سکتی ہے اور انہیں شکست دی جا سکتی ہے. یہ بہت بڑا عنوان ہے جو دونوں چیزوں سے ہوا، استقامت سے اور شہادت سے. یعنی شہادت تا سرحد استقامت، تا سرحد شہادت، موت تک، وہی جو کربلا میں ہوا. استقامت، مزاحمت و مقاومت تا سرحد شہادت، گردن کٹ جائے لیکن جھکے نہیں. امام حسین علیہ السلام نے یہ کام کیا. لوگ اپنے آپ کو اس سے عاجز سمجھتے تھے، چونکہ امام حسین علیہ السلام کی ایک حیثیت ممتاز ہے، اہل البیت میں سے ہیں، یا جس طرح عموماً دینی عناوین ہمارے ہاں، ہماری قوم کے اندر متعارف ہیں کہ وہ پنج تن پاک میں سے ہیں، وہ معصومین میں سے ہیں. تو عصمت نے خود ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، گویا عام انسان میں اور رہبر و پیشوا میں اور ائمہ میں. اور عام انسان یہ عصمت یا معصوم کے کسی بھی اقدام سے یہ پیغام لیتا ہے کہ یہ تو معصوم کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. لیکن جو آج وقوع پذیر ہوا ہے وہ تو ایک غیر معصوم پیشوا نے یہ کام کیا ہے. استقامت، مزاحمت تا سرحد شہادت، اور اس میں گردن جھکائی نہیں ہے بلکہ کٹا دی ہے، اور تمام مایوس دنیا کو پر امید کر دیا ہے. اس وقت ہم اگر احساس کریں تو غزہ جنگ نے جو مایوسی پھیلائی تھی، یعنی غزہ جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کی جو حالت بنی تھی، مسلمان قیادت نے جس نالائکی، نااہلی کا ثبوت دیا تھا مذہبی اور سیاسی قیادت نے، اور اس نے مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کی بہت شدید طریقے سے. اس موجودہ جنگ رمضان نے اور مزاحمت و مقاومت نے اس مایوسی کو مکمل طور پر ختم کر کے اور دوبارہ لوگوں کے اندر انقلاب کے زمانے کی امید سے زیادہ قوی امید پیدا کر دی ہے. وہ امید جو کسی بھی عالمی حرکت کی بنیاد بن سکتی ہے. البتہ اگر اس کے اوپر خصوصاً علماء یا مذہبی ذمہ داران یا رجال، آج کے رجل جو ہوں، اگر ہوں اور وہ اس کے اوپر مزید کام کریں، محنت کریں، تو اس موجودہ مزاحمت کو عالمی قیام میں بدل سکتے ہیں. اور یہاں پر وہ اللہ کا وعدہ زمین پر عدالت کی برپائی کا سمجھیں ایک طرح سے عمل شروع ہو گیا ہے، اگر متعہد لوگ میدان میں ہوں اور وہ اپنا فریضہ انجام دیں، غنیمت خور نہ. یا جس طرح ابھی ہماری قیادت ہے موجودہ سیاسی اور مذہبی، جو غیر ذمہ دار ہیں اور تماشائی ہیں، یہ نہیں کر سکتے یہ کام. لیکن میدانی لوگ جو اسی مزاحمت کے نتیجے میں نکلیں گے، پیدا ہوں گے، چونکہ خود کربلا نے یہ ثابت کر دیا کہ زمین مردوں سے خالی ہے. وہی تھے جو کربلا جا پہنچے اور جو شہید ہو گئے، باقی نامرد اور اشباح الرجال تھے. اس وقت تمام
اسلامی شہروں کے اندر حجاز میں، مکہ میں، مدینہ میں بڑی بڑی جید شخصیات تھیں، لیکن قرآن کے مطابق رجال نہیں تھے. رجل وہی تھے، رجال وہی تھے، مرد وہی تھے، مرد میدان جو کربلا پہنچ گئے اور امام کے ساتھ شہید ہو گئے. کوفہ میں کوئی مرد نہیں تھا، سارے نامرد تھے، اشباہ الرجال. لیکن کربلا نے اسی ویران کھیتی میں یہ اثر ڈالا کہ اب مرد پیدا ہونا شروع ہو گئے. یہی اثر موجودہ اس جنگ کا ہوگا جو رہبر کی شہادت ہے اور جو بے نظیر اور بے مثال مزاحمت ہے، مقاومت کر رہے ہیں سپاہ ایران اور مجاہدین ایران و علماء ایران اور ملت ایران، سارے مل کر رہے ہیں، انقلابی جتنے بھی ایران کے اندر ہیں. اور دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ جو کہہ رہے تھے انقلاب ختم ہو گیا اور انقلابی ختم ہو گئے، وہ باقی ہیں، اور انہوں نے کس طرح عظیم مقابلہ کیا ہے. اس نے آج رجل پروری کرنی ہے. جس طرح کربلا سے رجال پیدا ہونا بعد میں شروع ہوئے. کربلا کا واقعہ اسی وجہ سے ہوا کہ رجال نہیں تھے، اشباح اور رجال تھے. اور امیر المومنین کربلا سے پہلے یہ فرما گئے تھے کہ کوفہ رجال سے خالی ہے، مرد نہیں ہے، یہ نامرد ہیں اور اشباح الرجال ہیں. اور انہوں نے عملاً کربلا کے موقع پہ ثابت کر دیا کہ واقعاً نامرد ہیں، اور امیر المومنین کی بات انہوں نے سچ کر دکھائی، اشباح الرجال ہی تھے. لیکن پھر کربلا کے بعد چونکہ اس سے پہلے رجل سازی یا رجل پروری کا عمل رکا ہوا تھا، کربلا سے آغاز ہوا، رجال پروری شروع ہوئی. اسی طرح انقلاب اسلامی میں رجال پروری شروع ہوئی. انقلاب اسلامی سے خصوصاً انقلاب جب وقوع پذیر ہوا تو فوراً اسی طبقے نے جو اس وقت ایران کے خلاف جنگ جس نے شروع کی ہے، عرب ممالک، جتنے بھی خطے میں عرب ممالک تھے، انہوں نے صدام کو اکسایا، اور اس کی پشت پر صہیونی اور اس کی پشت پر امریکہ اور یورپ، ان سب نے مل کر انقلاب کے خاتمے کے لیے جنگ شروع کر دی. اس جنگ نے رجال پروری کی ہے، اس مزاحمت و مقاومت نے رجل پرورش دیے ہیں، تربیت کیے ہیں. اگر یہ جنگ نہ ہوتی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس 8 سالہ جنگ کو جو صدام نے شروع کی تھی، جسے ایران میں جنگ تحمیلی کہا جاتا ہے، ٹھونسی ہوئی جنگ، امام اس کو کہتے تھے یہ دانشگاہ ہے، یہ یونیورسٹی ہے، یہ تربیت گاہ ہے ہمارے جوانوں کے لیے. اور اس میں ذرا مبالغہ نہیں تھا. جو اتنے بھی میدان میں آج موجود ہیں، یہ اسی دانشگاہ کے سارے پرورش یافتہ ہیں، دانشگاہ جنگ کے. باقی دانشگاہیں بھی اپنا اپنا کام کرتی، جیسے سب سے بڑی ایران کے اندر دانشگاہ و یونیورسٹی قم ہے، حوزہ قم نے جو رجال تربیت کیے ہیں وہ بھی سامنے ہیں سب کے، اور جنگ نے جو رجال تربیت کیے ہیں وہ بھی میدان میں سب کے سامنے ہیں. اور جنگ کے رجال زیادہ کامیاب نکلے ہیں، زیادہ موفق نکلے ہیں، زیادہ ان کا تاثیر ہے. قم کے رجال موجود ہیں ابھی، اور اب دنیا خود منتظر ہے کہ یہ قم کے رجال جو قم حوزے نے پیدا کیے ہیں، یہ کب میدان میں آئیں گے اور کس کام کے ہیں اور کیا کریں گے. یہ چونکہ جو جنگ نے میدان میں، جو انقلاب نے اور جنگ نے رجال بنائے ہیں، وہ رجال تو آج میدان میں ہیں. ان رجال نے جان بھی دے دی ہے اور جان دے بھی رہے ہیں، اور اتنی بڑی قربانیاں، شہادتیں دے کر ابھی بھی ان کے اندر ضعف اور کمزوری پیدا نہیں ہوئی. لا تہنوا ولا تحزنوا، نہ گھبراہٹ ہے ان کے اوپر، نہ وہن ان کے اندر پیدا ہوا ہے. یہ مسلسل پہلے سے زیادہ، ہر شہادت کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط تر ہو گئے ہیں. لیکن یہ جو قم کی دینی یونیورسٹی ہے اور اس سے منسلک باقی یونیورسٹیاں ہیں، اور اسی طرح تہران یونیورسٹی ہے، اصفہان یونیورسٹی ہے، شیراز یونیورسٹی ہے. تہران کے اندر میرے خیال میں 100 یونیورسٹیاں ہیں یا 100 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں. ان کا محصول کیا ہے؟ انہوں نے رجال تربیت کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ کیے ہیں.
ان کے رجال میں وہی ہیں جو آج میزائل بنا رہے ہیں، جنہوں نے دفاع مضبوط کیا ہے، جنہوں نے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کی ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ یونیورسٹیاں یہ کام نہ کرتیں تو وہ نتیجہ نہیں نکلنا تھا۔ انقلاب ہوتا، جنگ کے رجال ہوتے، مجاہد ہوتے، سپاہ ہوتی، لیکن خالی ہاتھ ہوتے، ان کے ہاتھ میں جنگی ساز و سامان نہ ہوتا۔ تو یہ یونیورسٹیوں نے جو رجال پیدا کیے ہیں، ان رجال نے اپنے ملک کے دفاع کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ وہ جنگ جو ایران کے خاتمے کے لیے شروع ہوئی تھی، اس میں دشمن کا خاتمہ نظر آ رہا ہے لوگوں کو۔ تو وہ رجال تھے، لیکن بالعموم جو یونیورسٹیوں نے تولید کی ہے وہ لیبرل، بے دین، اصلاح طلب، روشن فکر اور مادیت پرست لوگ، مغرب نواز لوگ پیدا کیے ہیں، جو آج بلوے کرتے ہیں، پردہ دری کرتے ہیں اور امریکہ کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، صہیونیت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ان یونیورسٹیوں نے پیدا کیے ہیں۔ اسی طرح جو رجال انقلاب نے اور انقلابی عمل نے پیدا کیے ہیں وہ آج میدان میں ہیں۔ خصوصاً جب رہبر کی شہادت ہوئی ہے تو یہ بات عرصے سے تھی، آج کی بات نہیں ہے، بلکہ جب سے صہیونیوں میں اور امریکہ میں شدت آئی ہے اور گزشتہ تقریباً 15 سے 20 سال سے جب انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں اور حملوں کی تیاریوں کی باتیں کی ہیں اور حملے کرنے کی بات کی ہے، اسی وقت سے یہ سوال تھا کہ رہبر جس دن نہیں ہوں گے اس دن انقلاب کی زمام کون سنبھالے گا۔ ایران کے اندر بھی یہ بات تھی، ایران کے باہر بھی یہ تھی، ہر طبقے کے اندر یہ بات تھی۔ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا انہیں، بظاہر رہبر معظم جیسا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں انہیں امام کے بعد کے لیے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ نے ذخیرہ رکھا ہوا تھا، اللہ نے رجل تیار کیا ہوا تھا، اور خود امام نے وہ رجل تیار کیا تھا۔ امام نے اپنی سرپرستی میں، اپنی تربیت گاہ میں، عملی میدان کے اندر اپنے بعد کا رہبر امام بنا کے اس دنیا سے گئے، اور امام کسی چنتے کے بغیر، کسی خدشے کے بغیر گئے۔ کھٹکا نہیں تھا کہ انقلاب بعد میں غلط ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ اطمینان کے ساتھ وصیت نامے میں بھی لکھا کہ میں مطمئن دل کے ساتھ اور بہت بڑی آسودگی کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں۔ ذرا برابر کھٹکا امام کو نہیں تھا، چونکہ امام کو معلوم تھا کہ جو میں گوہر تیار کر کے جا رہا ہوں اس نے سنبھال لینا ہے، اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے احسن طریقے سے سنبھالا۔ رہبر شہید نے بھی یہی کام کیا، یعنی کس طرح جان دے دی، اور اس بابت کبھی کوئی پریشانی کا اظہار نہیں کیا کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ لوگ رہبر کے ساتھ جا کے کرتے تھے، یہ بات چھیڑتے تھے۔ ابھی خبرگان کے چند اعضاء نے اپنے رہبر کی شہادت کے بعد اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کئی ملاقاتوں میں ہم نے رہبر معظم کے ساتھ یہ موضوع چھیڑا ہے جا کر کہ اس وقت خطرات ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اگر آپ کو یہ لوگ شہید کر دیں یا آپ نہ ہوں تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، ہم ایک خلا یا بحران سے دوچار ہو جائیں گے۔ تو وہی امام والا اطمینان و آسودگی، بغیر اس کے کہ رہبر کسی کا نام بتائیں، اور صرف ان لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ نے کوئی خیانت نہیں کرنی، آپ نے دباؤ میں نہیں آنا، آپ نے بے جا مصلحتیں نہیں نظر میں رکھنی، آپ نے قرآنی معیارات، جنہوں نے رہبر کا انتخاب کرنا تھا ان کو معیارات بتا کر گئے کہ آپ نے قرآنی معیارات نظر میں رکھنے ہیں، تقوی مد نظر رکھنا ہے، انقلاب کو مد نظر رکھنا ہے، اسلام کو مد نظر رکھنا ہے، اور ملک اور قوم کے مفاد کو مد نظر رکھنا ہے، اور کسی چیز پر آپ نے سمجھوتا نہیں کرنا۔ دباؤ آئے گا آپ پر، لیکن آپ نے غلط فیصلہ نہیں کرنا۔ تو یہ نہیں کہا کہ بعد میں کیا ہوگا، اطمینان تھا رہبر کو کہ جو بھی آئے گا وہ سنبھال لے گا۔ صرف ان خبرگان کو کہتے تھے کہ آپ نے خدا کا خوف دل میں رکھنا ہے اور
دباؤ میں نہیں آنا، چونکہ اس جمعیت پر بہت شدید دباؤ تھا، اور انہوں نے جنگ کے زمانے میں بہت اعلیٰ فیصلہ کیا اور انقلاب کو رجل دے دیا۔ وہ رجل جو مکتب کربلا میں اور مکتب انقلاب میں تربیت ہو رہا تھا، اس نے تربیت کر کے دے دیا۔ اسی طرح جو جنگ نے، دانشگاہ جنگ نے، جس کو امام کہتے تھے یہ دانشگاہ ہے، اس نے بہت عظیم رجل پیدا کیے جو شاید افسانوں میں نظر آتے ہیں لیکن زمین پر ان کا مثال اور بدل نہیں ملتا، جیسے شہید ثانی ہیں اور شہید جیسے دسیوں اور اعلیٰ کمانڈر جنہوں نے یہ کام کیا ہے، یا جس طرح باقی میدانوں کے اندر تھے، یہ دانشگاہ جنگ کے تربیت یافتہ تھے۔ یعنی عملی جنگ نے رجل بنائے، اور جنگیں رجل بناتی ہیں۔ جس طرح زنانہ ماحول میں مرد زنانہ بن جاتا ہے مزاج اس کا، اور مرد زن مرید بن جاتا ہے، زن پرست بن جاتا ہے، اسی طرح مرد کو اگر نہ ملے مناسب فضا، مرد میں رجل بننے کی توانائی تو اللہ نے ہر ایک میں رکھی ہے۔ جو بھی ماں کے شکم سے پیدا ہوتا ہے مردانہ خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، یہ رجل بن سکتا ہے، اس کے اندر بیج ہے، قابلیت ہے، توانائی ہے، لیکن یہ بیج کس ماحول میں جاتا ہے، اس ماحول میں یہ مرد نامرد بن جاتا ہے۔ جس طرح علامہ اقبال نے اپنے کلام میں یہ نشاندہی فرمائی ہے کہ یہ نظام تعلیم جو اس وقت رائج نظام تعلیم ہے، یہ کلیسا کا نظام تعلیم اور عصر حاضر کا نظام تعلیم، جس کو علامہ اقبال نے ہر چیز سے برا کہا ہے۔ وہ معروف شعر علامہ اقبال کا کہ پاگل کتے کی ناف سے خوشبو کی توقع رکھی جا سکتی ہے، خنجر کی دھار سے جو زندگی ختم کرتی ہے لیکن اس سے حیات کی امید رکھی جا سکتی ہے، اور جہاں سے پانی میسر نہ ہو اس جگہ سے پانی کی امید میسر رکھی جا سکتی ہے، لیکن نظام تعلیم، عصر حاضر کے نظام تعلیم سے عاشق اور رجل پیدا کرنے کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ بالکل 100% درست تجزیہ ہے علامہ اقبال کا کہ جس کے سپرد ہم بچے کرتے ہیں اپنے، یہ نظام تعلیم رجل نہیں بناتا، یہ نامرد بناتا ہے، یہ خائن بناتا ہے، یہ غلام بناتا ہے، یہ بزدل بناتا ہے، اور یہ محض نفس پرست اور مادہ پرست بناتا ہے۔ یہ نظام تعلیم مسخ کرتا ہے، اور اس نے کر دیا ہے۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں اس پوری زمین پر 800 کروڑ لوگ اور مسلمان 1-2 ارب کے برابر مسلمان، اور خصوصاً پاکستان جذباتی لوگوں کا ملک، 25 کروڑ کی آبادی، اور ان کے اندر یہ سناٹا، ان کے اندر یہ خاموشی، اور ان کے اندر یہ سکوت، اور ان کے اندر یہ ہراس اور یہ خوف، یہ سب حکمرانوں سے لے کے نیچے تک سب میں یہ اس نظام تعلیم کا نتیجہ ہے۔ یہ شیر تھے، بکریاں انہوں نے بنائی، اور علامہ اقبال بتا گئے تھے کہ یہ المیہ اس نظام تعلیم کے ہاتھوں برپا ہوگا، مرد نامرد بن جائیں گے، اشباح الرجال بنیں گے، اور شیر بکریاں بنیں گے، اور شاہباز و شاہین ممولے بن جائیں گے۔ یہ اقبال نے کھول کے پہلے بیان کیا تھا، اور آج کا یہ موجودہ نتیجہ یہ اقبال کے الہام کی تصدیق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ فکر یا یہ احساس الہام کیا تھا۔ یہ اقبال نے کسی کتاب سے نہیں پڑھا تھا کہ یہ نظام تعلیم نامرد پیدا کر رہا ہے۔ کر دیے ابھی پاکستان کے اندر دیکھ لیں، جو ان موجودہ فضا میں جو پاکستانی حکمرانوں کا موقف ہے، جو انہوں نے رویہ اختیار کیا، یہ نامرد اس نظام تعلیم سے بن کے نکلے ہیں، اور جو بن رہے ہیں وہ بھی ایسا ہی بنیں گے۔ یہ خصوصاً علامہ اقبال نے اس نظام تعلیم
کی جو نشاندہی کی، اس کی تباہی کی، وہ یہ کہ وہ نظام تعلیم جس سے زن نازن ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے جس کو نام لے کے کہا تھا کہ یہ نظام تعلیم ایسا ہے جو عورت کو، زن کو نازن کر دیتا ہے، یہ عورت کو بھی مسخ کر دیتا ہے، عورت بھی عورت نہیں رہتی اور زن بھی زن نہیں رہتی، نازن بن جاتی ہے، یعنی اس کے اندر زنانہ خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں، زنانہ احساسات مر جاتے ہیں، زنانہ پاکیزگی، عفت، حیا، یہ نظام تعلیم اس کے اندر مار کے اور اس سے اندر سے ایک ماڈل، اس عورت کے اندر سے ایک نمائشی پتلا، اس کے اندر سے ایک متاع بازار اور ایک ہوسرانی کی ایک گڑیا اندر سے نکال کے بنا کے یہ پیش کر دیتے ہیں۔ یہ تعلیم کا نتیجہ ہے، اور بنا دیا ہے اس نظام تعلیم نے، زن کو نازن کر دیا ہے اور مرد کو نامرد کر دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس نظام تعلیم سے تو یہی پیدا ہوں گے جو پیدا ہو چکے ہیں اور جنہوں نے موجودہ اس منظر کا مظاہرہ کیا ہے پورا، خواہ وہ دینی تعلیم لیے ہوئے ہوں یا دنیاوی تعلیم لیے ہوئے ہوں۔ دینی تعلیم نے کیا بنایا؟ مرد پیدا کیے ہیں مدرسوں نے۔ سب سے زیادہ خراب نتیجہ ان مدرسوں کا نکلا ہے کہ مدرسوں نے تاجر پیدا کیے ہیں، مدرسوں نے فرقہ ساز اور فرقہ باز اور متعصب اور تکفیری پیدا کیے ہیں، جنہوں نے آ کر اسلام کو اختلاف کی آماجگاہ بنا دیا ہے، جنہوں نے قرآن کو آ کر اختلاف کی آماجگاہ بنا دیا ہے، جنہوں نے امت کے توڑ کے حصے بکھرے کر دیے ہیں، جنہوں نے امت کے ہر فرد کے اندر نفرتیں بھر دی ہیں۔ یہ مدرسوں کے نامردوں کا نتیجہ ہے، جنہوں نے مرد پیدا نہیں کیے۔ اگر دینی مدرسے مرد پیدا کرتے پاکستان میں، یونیورسٹیاں مرد پیدا کرتی، تو آج پاکستان میں یہ مرد ہوتے اور مردانہ موقف اختیار کرتے، مرد میدان ہوتے، اقبال کے بقول یہ مردان میدان ہوتے اور مردانہ فیصلے کرتے، مردانہ سوچ ان کے اندر پیدا ہوتی، لیکن یہ کام ان سے نہیں ہو سکا چونکہ مردانگی ہی پیدا نہیں ہوئی ان کے اندر۔ لیکن اب جو ہوا ہے، جو ایران کے اندر مردان خدا میدان میں اترے ہیں اور ان کے رہبر جس مردانہ وار طریقے سے شہادت نوش کی ہے، تو جس طرح کربلا تک تو مرد نہیں تھے، خالی ہو چکی تھی زمین مردوں سے، کربلا نے پھر ان کے اندر ایک مردانگی کا عنصر جگایا۔ آج پھر وہی کربلا نے، اس رمضان کی کربلا نے، وہ محرم کی کربلا تھی، یہ رمضان کی کربلا ہے، اس نے بھی پوری دنیا میں زیادہ شدت کے ساتھ یہ بیداری پیدا کی ہے، یہ ہوشیاری پیدا کی ہے اور مردانگی کو کھول کے باہر رکھ دیا ہے۔ مردانگی جو پہلے بہت سارے حجابوں میں چھپی ہوئی تھی اور بہت سارے نامرد اپنے آپ کو مرد کے روپ میں میک اپ کر کے آئے ہوئے تھے اور سٹیجوں پہ آ کے پرفارمنس کرتے تھے مردانہ، لیکن مرد نہیں تھے، نامرد۔ دنیا نے آنکھوں سے مرد دیکھ لیے ہیں۔ یہ اس موجودہ نسل کے لیے یہ ایک بڑا انعام اللہ کی طرف سے ہوا ہے کہ موجودہ نسل مرد دیکھے بغیر مری نہیں ہے۔ ممکن تھا اگر یہ مرد نہ دیکھتے آنکھوں سے مر جاتے تو انہیں پتہ ہی نہ ہوتا مرد ہوتے کیسے ہیں، یہ نامردوں کو ہی مرد سمجھ رہے ہوتے، وہ نامرد جو زمین پہ پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مرد دکھا دیے ہیں، مردانہ وجاہت دکھا دیا، مردانہ خصائل دکھا دیے ہیں کہ یہ مرد ہیں، اور اب دیکھ چکے ہیں جب، تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ مرد پروری کا عمل شروع ہوگا۔ لیکن یہ مرد جو آج میدان میں ہیں اور یہ رجل جس کو قرآن کہتا ہے من المومنین رجال صدقوا، یہ جنہوں نے ابھی تک وعدہ صادق کیا ہے، سچا کیا ہے اور وعدہ نبھایا ہے اور قضائے نحبہ کیا ہے، یہ کس طرح سے یہاں تک پہنچے اس مقام تک؟ یہ بھی تو نامردوں کے اندر ہی تھے، اشباہ الرجال میں تھے۔ اشباہ الرجال نے کیا یہ رجال پیدا کیے ہیں؟ نہ، یہ مکتب خاص تھا جس پہ
توفیق ہے بڑی کسی انسان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پرورش میں، تربیت میں، تعلیم میں مردانہ میدان عطا کر دے، نامردی کے حوالے نہ کر دے یا نامردوں کے حوالے نہ کر دے. یعنی ایسے استادوں کے حوالے نہ کرے جو اقبال کے بقول شاہین کے بچے کو ممولا بنا رہے ہیں یا شیر کو بکری بنا رہے ہیں، یا قرآن کے بقول جو مرد کو نامرد بنا رہے ہیں، یا نہج البلاغہ میں امیر المومنین کے بقول جو اشباہ الرجال بنا رہے ہیں. یہ بڑی ایک انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی توفیق ہے. اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ کچھ ہستیاں اللہ چن لیتا ہے، کچھ لوگوں کو خدا آغاز میں ہی ان کو نامردوں سے اور باقی ریوڑ سے الگ کر لیتا ہے. جس طرح قرآن کریم نے سورہ ضحیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی اس نظام سے الگ کر کے ایک الگ طرح کی تربیت رسول اللہ کی اللہ نے خود کی. اور سب سے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس قوم سے تعلق رکھتے تھے وہاں مرد کوئی نہیں تھا، نامرد تھے، اشباہ الرجال. بنی اسرائیل جو فرعون کی محکومی یا غلامی میں زندگی گزار رہے تھے، یہ نامرد تھے سارے. اب موسیٰ کو مرد بنانا تھا، رجل بنانا تھا، تو وہاں تو مردانگی کا کوئی سکول ہی نہیں تھا، مدرسہ نہیں تھا بنی اسرائیل کے اندر. وہاں غلامی، وہاں محکومی، وہاں پر نامردی، وہاں ہر کمزوری تھی جو مرد کو نامرد بناتی ہے وہ تھی، لیکن مرد بننے کا وہاں کوئی امکان نہیں تھا. اس لیے یہ بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماحول، تہذیب اور نظام سے نکال دیا. جو ہی بچہ پیدا ہوا تو ماں کو کہا کہ آپ اس بچے کو تابوت میں، صندوق میں بند کر کے دریا برد کر دو، نیل میں ڈال دو، دریائے نیل میں ڈال دو. اب یہ بڑا امتحان ہے ماں کا کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور ماں کو حکم ہوا ہے کہ اس کو تابوت میں ڈال دو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اپنے گھر میں رہے گا، بنی اسرائیل ہیں آپ، بنی اسرائیل کا خاندان ہے اور بنی اسرائیل کے سارے اڑوس پڑوس ہے اور تہذیب ہے، تو یہ تو مرد نہیں بن پائے گا. بنی اسرائیل میں پرورش پا کے یہ مرد نہیں بن سکتا. اور اس کو مرد بنانا ضروری ہے تاکہ بنی اسرائیل کو آزاد کرائے اور نجات دے. بنی اسرائیل کو نامرد آزاد نہیں کرا سکتے، مرد نے آزاد کرانا ہے، رجال نے آزاد کرانا ہے. تو یہ رجل کیسے بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تدبیر، بڑی خوبصورت، زیبا، حسین تدبیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے عملی کی. چونکہ کام بہت بڑا حضرت موسیٰ سے لینا تھا. غلام قوم کا بچہ پیدا ہوا ہے اور اس غلام قوم کے بچے سے مرد بنانا ہے. تو انہیں کہا کہ آپ اس کو دریا کے حوالے کر دیں. یہ نہیں کہا کہ بنی اسرائیل کے کسی اور خاندان کے حوالے کر دیں، بنی اسرائیل کے کسی ٹیچر کے حوالے کر دیں، بنی اسرائیل کے کسی اسکول میں داخل کرا دیں، بنی اسرائیل کے کسی اچھے نیک آدمی کے حوالے کر دیں. نہ، چونکہ بنی اسرائیل کے نیک بھی نامرد ہیں، بنی اسرائیل کے بد بھی نامرد ہیں. بنی اسرائیل میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آزادی دہندہ اور آزاد کرانے والا رہبر اور رجل بنا سکیں. اس لیے وہاں سے نکالا. اللہ نے تدبیر کی کہ اس کو آپ کنویں میں ڈال دیں. اور یہ مائیں جو اللہ کے فرمان پر اپنی اولاد کو حوادث کے سپرد نہیں کرتی اور ان کو اکیڈمیوں میں اور ان کو اسکولوں میں اور ان کو نامردی کے نظام میں ڈال دیتی ہیں، پھر آخرکار یہی بنتے ہیں، یہی نامرد پیدا ہوتے ہیں. پھر خوش ہوتی ہیں کہ ہم نامردوں سے ایک اور نامرد پیدا ہو گیا، اور اس کو اپنے لیے اپنا اعزاز سمجھتے ہیں. مائیں اس وقت فریضہ اپنا ادا کریں گی جب مادر موسیٰ کی طرح اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں اور خدا کے اس تربیتی نظام کے حوالے کر دیں. اور خدا کا تربیتی نظام، اس کا پہلا مرحلہ دریا ہے، اس کا پہلا مرحلہ سیج نہیں ہے، اس کا پہلا مرحلہ باغ نہیں ہے، جنت نہیں ہے، آسودگی نہیں ہے. اس کا پہلا مرحلہ ہی دریا ہے.
دریا کے حوالے کر دو. یہ دریا چونکہ الہی تدبیر سے ہو رہا ہے، اس دریا نے اس کو سمندر میں نہیں پھینکنا، اس دریا نے اس کو رجل بنانا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مرحلہ بے مرحلہ بھیجا. پہلا مرحلہ دریا میں ڈالنا، دوسرا مرحلہ دریا سے فرعون کے گھر میں پہنچانا. فرعون کے گھر کی خصوصیت کیا تھی؟ کیوں دشمن کے گھر میں اور بدترین مخلوق کے گھر میں پہنچا دیا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا؟ فرعون کے گھر میں جو بڑی خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ غلام نہیں تھا. فرعون کے گھر کا نظام غلامانہ نہیں تھا، محکومی نہیں تھی اس میں. اس کی سوچ غلامانہ نہیں تھی، اور اس کی سوچ الوہیت والی سوچ تھی، یعنی خدائی والی سوچ تھی کہ میں خدا ہوں. ظاہر ہے وہ گمراہ تھا، وہ مشرک تھا، وہ کافر تھا، دشمن تھا خدا کا. لیکن اس دشمن خدا کے گھر میں سہولت کیا تھی جہاں پر مرد خدا پیدا بننا ہے، پرورش پانا ہے؟ وہ یہ کہ غلام نہیں تھا. فرعون غلام نہیں تھا. اس لیے موسیٰ میں کوئی غلامی کے آثار موسیٰ نے دیکھے ہی نہیں پیدا ہوتے ہوئے. غلاموں پہ نگاہ ہی نہیں پڑی. جب پلے بڑے گمراہوں پہ نگاہ پڑی، مشرک پہ نگاہ پڑی، دشمن خدا پہ نگاہ پڑی. دشمن خدا کے زیر سایہ رہیں اس بہتر ہے اس سے کہ آپ ایک غلام کے زیر سایہ رہیں. چونکہ دشمن خدا آپ کو اندر وہ خصلتیں پیدا نہیں کرے گا جو غلام خاندان یا غلام تہذیب پیدا کرے گی. اب یہی چیز ہم دیکھیں، غلاموں کے جو اولاد ہے بنی اسرائیل، دوسری بڑی جمعیت تاریخ جو بتاتی ہے غلاموں کی وہ بر صغیر کے مسلمان ہیں. بنی اسرائیل کے بعد بڑی مثال ہم لوگ ہیں کہ جو انگریزوں کے غلام تھے اور انگریزوں کے جانے کے بعد غلام تر ہو گئے ہیں. انگریزی تہذیب، انگریزی زبان، انگریزی تعلیم، انگریزی قانون، انگریز کی محبت، انگریز کے بارے میں ہماری سوچ، یہ سب کچھ غلامی ہے جو ان کی رگوں میں داخل ہو چکی ہے. اب ان میں کیسے مرد پیدا ہو؟ غلاموں میں جو غلام تھے اور غلام تر ہیں، ان میں مرد کیسے پیدا ہوگا؟ مرد پیدا ہوگا جب کوئی ماں موسیٰ کی ماں جیسی ہو اور وہ ماں اپنے بچے کو اللہ کے نظام کے سپرد کر دے. پھر غلاموں کے اندر موسیٰ بننے کا اور مرد بننے کا توقع کی جا سکتی ہے. ورنہ یہی نامرد ہی پیدا ہوں گے جو آخر کار جا کے ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. یہ نامرد ہیں، یہ انتہا درجے کے نامرد ہیں کہ اس میدان میں مردوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے نامردوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے ہیں. تو غلاموں کا انجام یہی ہونا چاہیے اور یہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مثال قرآن میں زیادہ تشریح کی ہے. یعنی جو کردار قرآن میں بہت وضاحت سے اور پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکرار کر کے اور اس کے ہر پہلو کو بیان کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش، موسیٰ کی تربیت، موسیٰ کے مبارزات، موسیٰ علیہ السلام کا سارا تگ و دو، جتنا کثرت سے ذکر حضرت موسیٰ کا ہے کسی اور نبی کا نہیں ہے. حضرت موسیٰ کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم خلیل کا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کی مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی جس گھر میں ابراہیم پرورش پا رہے تھے وہ مشرکانہ گھر تھا اور سایہ شرک کا تھا. باپ شرک ہے جس کو اب کہا ہے قرآن کریم نے آزر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں رکھ کر ابراہیم کو وہاں ایک مبارز بنایا اور ایک مرد بنایا. لیکن آزر مشرک تھا، غلام نہیں تھا. کیوں ابراہیم کو آزر کے زیر سایہ رکھا اور موسیٰ کو اپنے گھر میں نہیں رہنے دیا؟ چونکہ آزر مشرک تھا، بت ساز تھا، بت گر تھا، غلام نہیں تھا. غلام نہیں بن سکتے رجل، غلام مرد نہیں بن سکتے. مشرک مرد بن سکتے ہیں. کافر کے گھر میں پرورش پانے والے، فرعون کے گھر میں پرورش پانے والے، آزر کے گھر میں پرورش پانے والے مرد بن سکتے ہیں. لیکن غلاموں کے ہاں پرورش پانے والے، غلام سکولوں میں اور غلامی کے مدرسوں اور اکیڈمیوں میں پرورش پانے والے، یہ مرد نہیں بن سکتے. اس لیے موسیٰ کو نکالا، لیکن
حضرت ابراہیم کو نہیں نکالا. حضرت ابراہیم اسی مشرک کے زیر سایہ پرورش پائی، بڑے ہوئے، اور پھر اس کے بعد خود اس کے مقابلے میں آ کے اسی کو للکارا اور اس کے دشمن ہوئے اور اسے اعلان بیزاری اور اعلان براعت کیا ہے. غلامی اتنی کبھی چیز ہے کہ غلامی بچوں سے اور نسلوں سے مردانگی چھین لیتی ہے، ان کے نطفوں سے بھی مردانگی چھین لیتی ہے. اور یہ بڑا المیہ ہے. پاکستان آج کہاں کھڑا ہے؟ کیوں کھڑا ہے؟ اس وجہ سے کہ غلاموں کی اولاد ہے. غلاموں کی اولاد نے ظالموں کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے. غلاموں کی اولاد مردوں کے، اگر یہ مرد ہوتے، اگر غلامی میں پرورش نہ پاتے تو آپ یہ مردوں کے ساتھ کھڑے ہوتے. یہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ ہمارے جو بزرگان تھے، مائیں تھیں ہماری، انہوں نے قرآن سے الہام نہیں لیا اور اپنے بچوں کو اسی غلامی کے ہی حوالے کیا ہے. اب یہ وہ نظام ہے جو قرآن بتاتا ہے کہ ایک بچہ جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوتا ہے اس سے رجل کیسے بنایا، اسے مرد کیسے بنایا ہے، اس کے اندر مردانہ خصوصیات کیسے پیدا کی اور اسے راہبر و قائد کیسے بنایا ہے. اگر ہم غور کریں رہبر شہید کی زندگی پر، ہو بہو اسی طرح سے ان میدانوں کے اندر ہی یہ رہبر نے پرورش، تعلیم حاصل کی، تربیت حاصل کی، شعور حاصل کیا، اور مردانگی کے میدانوں میں اتر کر، یوں نہیں کہ صرف رہبر شہید کو یہ موقع ملا مرد سازی کا کہ اب خود سازی، مردانہ خود سازی یا رجولیت کی خود سازی، باقیوں کو بھی ملا، سب کو یہ موقع ملا. جب جس شہر میں پیدا ہوئے تو صرف ایک بچہ تو پیدا نہیں ہوا، سید علی خامنائی، اور بھی بچے تھے، خود ان کے بھائی تھے. اور اسی طرح مشہد میں پیدا ہوئے. مشہد امام رضا علیہ السلام کے حرم کا شہر تھا اور مومنین، متدینین، پارسا، متقی لوگوں کا شہر، علماء کا شہر. لیکن یہ بچہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے شہر میں اسی رسوماتی فضا میں، زیارتی فضا میں، تعبدی فضا میں اس بچے کو حضرت موسیٰ کی طرح ایک علیحدہ تدبیر کے ساتھ رجل سازی اور مرد بننے کی راستے پر ڈال دیا. اور انہوں نے کسی جگہ پر بھی کوتاہی نہیں کی. جیسا میں نے بارہا کہا ہے کہ اگر ہم رہبر شہید کی زندگی میں غور کریں تو کسی جگہ پر ہمیں سستی نظر نہیں آتی، کوتاہی نظر نہیں آتی، اغماض نظر نہیں آتا، چشم پوشی نظر نہیں آتی. یہ موقع سب کو ملتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو ملے ہیں اور ملے ہوئے ہیں. لیکن ہم نے، جس طرح امیر المومنین بنو امیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب انہیں اقتدار ملا تو انہوں نے بھوکے اونٹ کی طرح چارہ، بیت المال کو چارہ سمجھ کر کھایا، جس طرح اونٹ فصل بہار کا چارہ چرتا ہے اور ضائع کرتا ہے. یہ حالت ہماری ہے کہ ہم نے جو عمر ضائع کی ہے، جو لمحات ضائع کیے ہیں. جس طرح امام حسن علیہ السلام کی وصیت میں، کے نام وصیت میں امیر المومنین علیہ السلام بار بار امام حسن علیہ السلام کو اور ان کے توسط سے سب کو توجہ دلا رہے ہیں کہ ضائع نہ کرو اپنی فرصتیں، مواقع، اور جو اللہ کی طرف سے تمہیں اسباب ملتے ہیں انہیں ضائع نہ کرو. تم ضائع کرو گے ختم ہو جاؤ گے، پھر نہیں بنو گے وہ جو اللہ چاہتا ہے تمہیں. ہم سب کو یہ مواقع ملے ہیں اور ملے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے جانوروں کی طرح اس کو چارہ سمجھ کر لتاڑا ہے اور کھایا ہے، اور اس سے وہ مقصد حاصل نہیں کیا. مخصوصاً امام خمینی کے انقلاب کے بعد جو نسل حوزہ علمیہ میں گئی ہے، انہوں نے کیا کچھ ضائع کیا ہے یہ ہم تصور نہیں کر سکتے. کتنا وقت ضائع کیا، کتنی اپنی عمریں ضائع کی، کتنے مواقع ضائع کیے، کتنے الہی اسباب ضائع کیے، کتنے راستے ضائع کیے، کتنی اللہ کی نشانیاں ضائع کی. اس قدر ضائع کی کہ شاید 1000 جلد کتاب بھی کم پڑ جائے. صرف اس نسل کے انقلاب کے بعد جو لوگ حوزہ قم میں گئے ہیں اور بنے کچھ بھی نہیں ہیں، یا بنے بھی ہیں تو تاجر بنے ہیں، بنے بھی ہیں تو فسادی بنے ہیں، بنے بھی ہیں تو فرقہ باز بنے ہیں، بنے بھی ہیں تو تاجر بنے ہیں، بنے بھی ہیں تو نظارہ گر بنے ہیں، بنے بھی ہیں تو تماشائی بنے ہیں.
یہ نقصان ہے۔ اللہ نے موقع تو دیا تھا، امام خمینی کو پیدا کیا، انقلاب وہ لے کر آئے، اور پھر انہیں امام کے زیر سایہ موقع دیا کہ اب آؤ۔ ایرانی، کتنے ایرانی آئے انقلاب کے بعد حوزہ علمیہ میں، ملینز ایرانی آئے حوزہ علمیہ میں، عراقی آئے، لبنانی آئے، پاکستانی آئے، ہندوستانی آئے۔ خب ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، ہم نے دیکھا جو مدت وہاں گزری، تو دیکھ رہے تھے نا کتنے ہیں یہاں پر، لاکھوں تھے وہاں پر، اور آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے۔ خوب اس حوزے میں کیا بننا چاہیے تھا ان کو، اور کیا بنے، یہ ضائع کیا انہوں نے۔ وہ بلائے گئے تھے رجل بنانے کے لیے، مردان خدا و مردان میدان و مردان کارزار بنانے کے لیے یہ حوزہ بنایا گیا تھا، لیکن اس حوزے میں رہے، کھایا پیا، اور وہیں پہ بچے پیدا کیے، وہیں پہ اولاد پیدا کی، اور وہیں پہ پوتے نواسیاں، اور وہیں پہ رہ کے وہیں پہ مرنے کا، بالکل ہلے نہیں وہاں سے، ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ وہ یہ وقت ضائع کیا انہوں نے وہاں پر۔ لیکن اسی فضا میں رہبر شہید جیسی شخصیت ہے، اور رہبر شہید جیسے اور بھی مردان خدا ہیں، منحصر نہیں ان کے اندر، جو ان سے پہلے تھے، جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، جیسے شہید بہشتی تھے، یہ انہی مردان خدا میں سے تھے۔ شہید مطہری تھے، انہی مردان خدا میں سے تھے۔ وہ جتنے پہلے رہبر معظم سے پہلے تھے، اور جو جن کے اوپر امام کی بھی نگاہیں تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو سرمایہ بنایا تھا اس روز کے لیے، وہ شہید ہو گئے، وہ سب اسی درجے اور اسی کیٹیگری اور اسی زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اس شخصیت کے ذریعے انقلاب کو سہارا دینا ہے، اور ظاہر ہے کہ انقلاب کو سہارا دینے کے لیے صرف ایک نام تجویز کرنا کہ آج سے رہبر آپ ہیں اور اسی دن ان کے اندر رہبری آ جاتی ہے، یہ نہیں ہوتا۔ رہبری کے لیے کتنا وقت لگتا ہے تیار کرنے کے لیے، یعنی موسیٰ ایک بچہ، اس سے موسیٰ بنانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، کتنی تربیت کی ضرورت ہے، کتنی کارگاہوں کی ضرورت ہے، کتنے استادوں کی ضرورت ہے، کتنے مراحل کی ضرورت ہے، یہ ہر رہبر کی تیاری کے لیے ضروری ہے۔ اور اس رہبر نے پھر اپنے زیر سایہ موجودہ رہبر تربیت کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ تربیت یافتہ ہے، اسی وجہ سے خبرگان نے، علماء نے ان پر اعتماد کیا ہے کہ یہ اس موجودہ صورتحال میں، جب باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے، بہن کا جنازہ پڑا ہوا ہے، بیوی کا جنازہ پڑا ہوا ہے، بانجی کا جنازہ پڑا ہوا ہے، یہ سب جنازے ایک گھر کے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ خود بھی جیسا خبروں میں آ رہا ہے، بعض نے تاثر دیا ہے کچھ کہ زخمی ہیں، یعنی جو حملہ جس میں رہبر شہید ہوئے ہیں اس میں موجودہ رہبر زخمی ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر زخمی ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ و شفاء کاملہ جلد از جلد عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اور خود مجاہد ہیں، اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئے ہیں۔ کیوں لوگوں کو کوئی اور نظر نہیں آیا، صرف یہ نظر آئے ہیں؟ اگر رہبر اپنی موجودگی میں انہیں بنوا دیتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ رہبر کی وجہ سے ہوا، لیکن رہبر کی شہادت کے بعد ان کو اس لیے کہ یہی وہ تیار کیا ہوا مرد ہے جو اس وقت زمان میں اقتدار سنبھال سکتا ہے، اور سنبھال لی انہوں نے، اور ابھی جو مراحل ہیں وہ انہی کی قیادت میں، ان کے انتخاب ہونے سے پہلے ہی انہی کی قیادت میں انجام پا رہے تھے۔ خوب یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر دین کو مرد چاہیے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، اگر اللہ کی راہ کو مرد چاہیے تو مرد سازی کا کارخانہ بھی چاہیے، مرد سازی کی جگہ بھی چاہیے، تربیت گاہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اور یہ اس نظام کے بنے ہوئے مرد ہیں، اور اسی نظام کے بنے ہوئے مردوں سے ہی دنیا کو اللہ بچائے گا۔ نامردوں سے خدا کا یہ قانون ہے کہ نامردوں سے نہیں بچانا، اگرچہ نامرد فرعون ہی کیوں نہ بن جائیں۔ نامرد انسانیت کو نہیں بچا سکتے، بچانا ہے تو انہی مردوں نے بچانا ہے۔ اقبال کے مرد مومن نے بچانا ہے، مرد آفاقی نے بچانا ہے، اور قرآن کے اس رجال نے بچانا ہے،
اور اشباہ الرجال سے اللہ نے کوئی کام نہیں لینا، صرف رسوائی کے لیے ہیں، خیانت کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان مردان خدا جو ابھی میدان کے اندر ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ اس مرحلے کو کامیابی کے ساتھ طے کریں انشاءاللہ، اور امانت الہی کو اپنی منزل تک پہنچائیں، اور جو قومیں محروم ہیں ان مردوں سے خداوند تبارک و تعالیٰ ان قوموں کے اندر بھی مرد سازی کی توفیق ان کو عطا کرے، ان ماؤں کو، ان لوگوں کو، ان مومنین کو، تاکہ اپنی اولادوں کو نامردی کے بجائے مردانہ راستے پر ڈالیں۔ باقی بات میں صلی اللہ علیہ محمد۔